الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربی یعلم القول فی السماء وهو السمیع العلیم۔ محترم حاضرین، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی چند آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں جس بات کی میں وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ دل کی اہمیت کے سلسلے میں ہے، اور دل کو لگنے والی ایک بیماری غفلت کے سلسلے میں ہے کہ یہ بیماری دل میں کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں دل جو ہے سارے بدن کا سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ سیدھا رہتا ہے، درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دل ہے، لہذا دل کی بڑی اہمیت ہے۔ دل درست رہتا ہے تو دل کی صحت پر جسم کی صحت کا دار و مدار ہے، اور جب دل بگڑ جاتا ہے تو جسم بگڑ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آدمی کا ایمان بگڑ جاتا ہے، اس کا عمل بگڑ جاتا ہے، اس کی سوچ اور اس کی فکر بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے دل کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے لیے کچھ لوگوں کو تیار کر رکھا ہے۔ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اپنے دل سے کام نہیں لیا، دل سے انہوں نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس ایسا دل ہے کہ جس سے وہ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دل کے اندر رکھی ہے۔ دل ہی سے ہم سوچتے ہیں، دل ہی سے ہم سمجھتے ہیں، لہذا دل کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اصلاح کی ایک مومن کو فکر کرنی چاہیے۔ دل یہ نیت کی جگہ ہے، اور تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دل جب صحیح رہتا ہے تو نیت صحیح رہتی ہے، نیت جب صحیح ہو جاتی ہے تو پھر عمل صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت پر ہے، اور جب نیت درست ہوتی ہے تو عمل درست ہوتا ہے، اور جب نیت بگڑ جاتی ہے تو پھر عمل بگڑ جاتا ہے۔ لہذا نیت کی اصلاح ایک مومن کو کرنی چاہیے،
اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی نگاہ، اللہ کی نظر ہمارے دل پر ہوتی ہے۔ اللہ سب سے پہلے ہمارے دل کو دیکھتے ہیں، عمل سے پہلے دل کی طرف اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا ذکر کیا، پھر عمل کا ذکر کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ دل کی اصلاح کے اندر بڑی اہمیت ہے، لہذا اس کی اصلاح کی حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم دل کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ عمل بگڑ جائے گا، اس لیے کہ دل کے اندر نیت ہوتی ہے، نیت بگڑ جاتی ہے تو پھر عمل بگڑ جاتا ہے، تو نیت کے بگاڑ کی وجہ سے عمل کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لہذا نیت کو درست کرنے کی اور دل کی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ فکر کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں، دل پر اسی طریقے سے فتنے پیش کیے جاتے ہیں جس طریقے سے جو ہے حصیر کی لکڑیاں جو ہے پے در پے ہوتی ہیں، ایک کے بعد دیگریں ہوتی ہیں اور ایک پر ایک لکڑی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل پر اسی طریقے سے فتنے پیش کیے جاتے ہیں، جو دل ان فتنوں کو قبول نہیں کرتے ان کا دل انڈے کی طرح سفید رہتا ہے، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرتے ہیں دھیرے دھیرے ان کا دل کیا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے اور ان کا دل الٹ جاتا ہے، کالکوز مجخیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل ان کا الٹا ہو جاتا ہے۔ اگر پیالے کو اگر ہم الٹا دیں اور اس میں کوئی چیز ڈالیں تو کیا وہ پیالہ اس چیز کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جس آدمی کا دل اگر الٹا ہو جائے، جس آدمی کا دل الٹا ہو جائے، اگر اس کے اندر ہم خیر کی کوئی چیز ڈالیں گے، خیر کی کوئی بات ڈالنے کی کوشش کریں گے، کوئی نصیحت ہم اگر اس کو کریں گے تو اس کا دل قبول نہیں کرے گا، کیونکہ دل الٹا ہو گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل الٹا ہو جاتا ہے اور پھر آدمی الٹا سوچنے لگتا ہے، خیر کو شر سمجھنے لگتا ہے، شر کو خیر سمجھنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، معروف کو معروف نہیں سمجھتا، منکر کو منکر نہیں سمجھتا، معروف کو منکر، منکر کو معروف سمجھنے لگتا ہے، یہ اس کے دل کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے دل کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے تو آدمی کی فکر کے اندر، آدمی کی سوچ کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، اور اسی طریقے سے جب ہم اپنے دل کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں تو پھر آدمی شرعی احکامات سے روگردانی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے پاس جا کر کے اپنے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، اپنے اختلافات کا حل تلاش کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک فریق کیا ہے؟ اعراض کرنے لگتا ہے، منہ موڑنے لگتا ہے، اللہ کی بات اسے پسند نہیں ہے، نبی کی بات اسے پسند نہیں ہے، وہ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا، نبی کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ اعراض کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر بیماری ہے، یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کا دل بگڑ جاتا ہے تو آدمی شرعی احکامات سے روگردانی کرنے لگتا ہے اور اللہ کے فیصلے سے، نبی کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا، اپنے دل کی کرنے لگتا ہے اور اپنے دل کی سننے لگتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آدمی دل کی اصلاح کی فکر نہ کرے تو دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی بیماریوں کا ذکر کیا، منافقوں کے حالات کا ذکر کیا اور کہا کہ جو لوگ دل کی فکر نہیں کرتے ان کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، کہ جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل بگڑا ہوا ہے، ان کا دل درست نہیں ہے، ان کے دل کے بگاڑ کی وجہ سے ان کے دل کے اندر نفاق پیدا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل کی اصلاح نہ کی جائے تو دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے دل کالا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب
کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اندر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب آدمی گناہ سے باز نہیں آتا ہے تو پھر نقطے پر نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دل کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو دل کو زن لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ گناہوں کی وجہ سے دل کو زنگ لگتا ہے، اور اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے دل کو تالے لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ام علی قلوب اقفالها، ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں۔ کافروں کے متعلق، مشرکوں کے متعلق، منافقوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دل کی اصلاح نہ کی جائے تو دل الٹ جاتا ہے، کلکوز مجخیاً، اور اسی طریقے سے دل اندھا ہو جاتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کی اصلاح کی اگر آدمی فکر نہ کرے تو اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل مر جاتا ہے۔ ایک آدمی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جب آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو پھر اس کا دل جو ہے مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، دل پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے دین کی فکر کریں۔ میرے بھائیوں، دل کی اصلاح کیسے کریں؟ دل کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے اللہم انی اعوذک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع، اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ طلب کرتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ پہنچائے، جس سے میری دنیا کا فائدہ نہ ہو، میری آخرت کا فائدہ نہ ہو، بے فائدہ علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور ایسے دل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھ سے ڈرنے والا نہیں ہے، بے خوف دل سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کیا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے اسألک قلبا سلیما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے اور تیرے دین پر جما دے، تیرے دین پر اے اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ تو دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے، اور اسی طریقے سے نیکی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، نیکی کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کا سہارا لینا چاہیے، اس لیے کہ ہماری نیکی ایسی نہیں ہوتی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، ہماری نیکی میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا فضل ہمیں حاصل نہ ہو، اللہ کی رحمت حاصل نہ ہو تو ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ لہذا ہمیں نیکی کرنے کے بعد توبہ کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور جب گناہ ہو جائے تب بھی جو ہے توبہ اور استغفار کا سہارا لینا چاہیے، اس لیے کہ گناہوں کو مٹانے والی چیز کیا ہے؟ توبہ ہے۔ توبہ سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ توبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے، لیکن اس کے باوجود توبہ کا اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعاؤں کا سہارا لے، نیکیوں کا جذبہ پیدا کریں، گناہوں سے بچیں اور توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ ایک آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کی وجہ سے اسے 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اسے 5 نقصان حاصل ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی صحت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھی صحت عطا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی روزی روٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتے ہیں، اس کی روزی روٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی پیدا کرتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ 5 فائدے ہیں، اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہی چیزیں الٹ ہو جاتی ہیں، پلٹ جاتی ہیں۔
کہ گناہ کی وجہ سے دل کے اندر بے نوری پیدا ہوتی ہے، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے رزق کی تنگی انسان کو آنے لگتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے صحت اس کی بگڑ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو گناہ نیکی کرنے سے 5 فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور گناہ کرنے سے 5 نقصان انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا جو دل ہے وہ قلب سلیم بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب سلیم کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ہمارا دل قلب سلیم کیسے بنے گا؟ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہارا دل قلب سلیم ہو، وہ دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، قلب سلیم جو دل ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن مال کام آنے والا نہیں ہے، اولاد کام آنے والی نہیں ہے، اگر انسان کے کام کوئی چیز آنے والی ہے تو اس کا دل ہے۔ کون سا دل؟ قلب سلیم۔ الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اور انسان کا دل جو ہے 5 چیزوں کی وجہ سے قلب سلیم بنتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے دل کو قلب سلیم کیسے بنائیں؟ سب سے پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو شرک سے پاک کریں اور توحید سے معمور کریں۔ جن لوگوں کے دل کے اندر شرک کی جو ہے گندگی پائی جاتی ہے، ایسے یہ جو دل ہیں یہ ناپاک دل ہوتے ہیں، یہ بے نور دل ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ دل جو ہے قلب سلیم نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، ہمارا دل جو ہے قلب سلیم بنے، اور اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو شرک سے مکمل طور پر پاک و صاف رکھیں۔ اور اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو بدعت سے محفوظ رکھیں اور سنت کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کریں، ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اہل حدیثوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ فرائض کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور نوافل کو مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، فرائض کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ فرائض میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو نوافل کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں۔ لہذا زندگی کے اندر جو ہے بدعت سے نفرت ہونی چاہیے اور سنت کی محبت ہونی چاہیے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو ہوا سے بچائیں، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو شہوت سے بچائیں۔ ہوا اور شہوت کسے کہتے ہیں؟ ہوا کا مطلب ہے دل کے اندر پیدا ہونے والی ناجائز خواہشات۔ دل میں جو بھی ناجائز خواہش پیدا ہوتی ہے اسے ہوا کہتے ہیں۔ دل کی ناجائز خواہشات کو ہوا کہتے ہیں، اور دل کے اندر پیدا ہونے والی وہ ناجائز خواہشات جس کے ذریعے سے انسان لذت حاصل کرتا ہے اسے شہوت کہتے ہیں۔ یعنی جیسے انسان شراب سے لذت حاصل کرتا ہے اسے شہوت کہتے ہیں، زنا سے لذت حاصل کرتا ہے اسے شہوت کہتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے کھا اور پی کر کے، حرام کھا پی کر کے انسان لذت حاصل کرتا ہے، اس کو شہوت کہتے ہیں۔ لہذا اپنے دل کو ہوا سے بھی بچانا چاہیے اور شہوت سے بھی بچانا چاہیے۔ ہر طرح کی شہوت، ہوا بھی ایک دل کی بیماری ہے، شہوت بھی ایک دل کی بیماری ہے، اور اس کا علاج بھی شریعت نے بتلایا ہے۔ لہذا ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب یہ بیماری لگ جائے تو پھر اس کا علاج بھی کرنا چاہیے۔ اور دل کو قلب سلیم بنانے کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو غفلت سے دور رکھیں۔ 5 چیزیں ہیں اگر ان چیزوں کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو ہمارا دل قلب سلیم بنے گا۔ ایک تو یہ کہ شرک سے پاک و صاف رکھیں، دوسرا یہ کہ بدعت سے پاک و صاف رکھیں، تیسرا یہ کہ ہوا سے پاک و صاف رکھیں، چوتھا یہ کہ شہوت سے اس کو پاک و صاف رکھیں، اور 5واں یہ کہ غفلت سے پاک و صاف رکھیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم بہت ہی زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے دل غافل ہو گئے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں، دنیا کے اندر مہو ہو گئے ہیں، دنیا کی ہمیں فکر ہے لیکن ہم اپنے آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، جو کچھ ہم نے اچھائی کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی، اور جو کچھ ہم نے برائی کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہوگی، اور برائیوں کو دیکھ کر کے انسان کہے گا کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا، کاش میں یہ اس نیکی کو نہ
بھولتا, کاش میں فلاں کام نہ کرتا. انسان اس طریقے سے جو ہے تمنا کرے گا اور یہ چاہے گا کہ اسے دنیا کی زندگی دوبارہ ملے تاکہ وہ نیک عمل کرے, لیکن اسے یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. لہذا ایک مسلمان کو, ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ حساب و کتاب کا دن جو ہے قریب ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس دن سے بے خبر ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جب رب کی جانب سے کوئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے تو وہ کھیلتے کھیلتے اس نصیحت کو سنتے ہیں. ایسا اس لیے کیونکہ ان کے دل غافل ہیں. لاہیۃ قلوبہم, ایک آدمی آخرت کی فکر سے غافل ہے, آخرت کی فکر اسے نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل غافل ہو گیا ہے. لہذا دل کی غفلت جو ہے یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. دنیا میں دو طرح کے لوگ جیتے ہیں, ایک تو وہ ہیں جو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں, اور دوسرے وہ جو اپنی آخرت سے غافل ہیں. آخرت کی فکر کرنے والوں لوگوں کی مثال کسان کی طرح ہے. جو لوگ اپنے آخرت کی فکر کرتے ہیں ان کی مثال کسان کی طرح ہے. کسان دیکھیے اپنی کھیتی کی بڑی فکر کرتا ہے, اپنی کھیتی کے لیے بہترین جو ہے اناج کا انتخاب کرتا ہے, بہترین دانے کا انتخاب کرتا ہے, اور اپنی زمین کو نرم کر کے پھر اس کے اندر اس کو بوتا ہے, اور پھر اس کے پیچھے بڑی محنت کرتا ہے. کسان کیا کرتا ہے کہ اس کو جو ہے سیراب کرتا ہے, اور پھر اسی طریقے سے جانوروں سے اس کی حفاظت کے لیے جو ہے باڑ لگاتا ہے, اور پھر اسی طریقے سے اس آسمان سے بارش نازل ہو اس کی اسے فکر رہتی ہے, اور اسی طریقے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی فصل اسے بہت زیادہ فائدہ دے, اور جب فصل لہلانے لگتی ہے تو اپنی فصل سے خوش ہوتا ہے. اور کسان کی نظر اپنی منزل کی طرف ہوتی ہے, اپنے مقصد کی طرف ہوتی ہے, وہ ہمیشہ اپنی کھیتی کی فکر میں لگا رہتا ہے. نبی اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال کسان کی طرح ہے کہ وہ اپنی آخرت سے غافل نہیں ہوتا ہے, اپنی منزل سے غافل نہیں ہوتا ہے, اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے. کھاتا ہے تو اس میں بھی اپنی آخرت کو تلاش کرتا ہے, سوتا ہے تو اس میں بھی اپنی آخرت کو تلاش کرتا ہے, کسی سے گفتگو کر رہا ہے اس میں اس کو اپنی آخرت نظر آتی ہے, اور پھر اسی طریقے سے دنیا کا کوئی بھی وہ کام کرے وہ اپنی آخرت کو نہیں بھولتا ہے, ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے والا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے آخرت سے غافل جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال شرابی کی طرح ہے. شرابی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, اس کا عمل کیسا, اسے کچھ بھی جو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہاں وہ سونے لگتا ہے, جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ وہاں گرنے لگتا ہے, جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہاں اس کا ہاتھ چلا جاتا ہے, جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہاں اس کا پیر چلا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے غافل شخص کی مثال ہے کہ وہ بھی دنیا کے نشے کے اندر مبتلا ہو کر کے اپنی آخرت کو بھول کر کے اپنے رب کو بھول کر کے جو ہے اپنی من مانی زندگی گزارتا ہے, اور اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کیا کر رہے ہیں, اس کے پیر کیا کر رہے ہیں, اس کی نگاہیں کیا کر رہی ہیں, اور اس کی سماعت کیا کر رہی ہے. میرے بھائیوں, اگر ہم غفلت کے اندر مبتلا ہیں تو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غفلت یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے اس کی آنکھ چھین لے تو یہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے اس کا مال چھین لے, اس کی اولاد چھین لے, اولاد کی کوئی جان کی کوئی مصیبت اس پر ڈال دے تو یہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو غفلت کے اندر مبتلا کر دے تو غفلت کیا ہے, یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غافل نہ بننا اور غافلوں کے ساتھ نہ رہنا, خود بھی غفلت سے دور رہنا اور جو لوگ غافل ہیں ان کے ساتھ نہیں رہنا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, کہ تم اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل کے اندر یاد کرو, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, رغبت کے ساتھ, رہبت کے ساتھ, اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے ہمیشہ اس کو یاد رکھو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ, اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, کہ آپ اس آدمی کی بات نہ مانیے جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا ہے اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے, جس کا معاملہ پوری طریقے سے بگڑ گیا ہے. آپ ایسے شخص کی صحبت میں نہ رہیے, آپ ایسے شخص کی بات نہ مانیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہا ہے, اور یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, اپنے کپڑے کا
کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, اپنے چشمے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, لیکن اپنی آخرت کا کوئی اہتمام نہیں کرتے. ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں, اللہ کی رحمت سے محروم ہے, اللہ کی برکت سے محروم ہے. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ظاہر کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آخرت سے غافل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون. یہ دنیا کی ظاہری چمک و دمک کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں, دنیا کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اپنی آخرت سے غافل ہیں. غفلت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں, صالحین کی غفلت, فاسقین کی غفلت, کافروں کی غفلت. صالحین جو نیک لوگ ہیں یہ غفلت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, تو اگر آپ ان کو ایک مرتبہ نصیحت کر دیں گے تو یہ فوراً بیدار ہو جائیں گے. قرآن مجید کی کوئی ایک آیت آپ ان کے سامنے پڑھ دیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان آپ ان کے سامنے پڑھیں گے تو یہ فوراً بیدار ہو جائیں گے اور اپنی آخرت کی طرف رجوع کریں گے, اپنے دین کی طرف رجوع کریں گے. اور اسی طریقے سے فاسقین یعنی گنہگار لوگ جو زیادہ تر عام طور پر گناہ میں ملوث رہتے ہیں تو مومن ہیں تو مسلمان, لیکن گناہوں کی کثرت زندگی کے اندر ہیں, فاسق ہیں. جب یہ لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, گناہوں کے اندر کثرت سے مبتلا ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو بار بار نصیحت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. بار بار نصیحت کرنا چاہیے اور نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اور اسی طریقے سے کافروں کی غفلت, جب کافر جو ہے غفلت کے اندر مبتلا ہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ان کی غفلت سے نکالیں تو ہمیں ان کے سامنے اسلام کو پیش کرنا ہوگا, اسلام کی دعوت دینی ہوگی. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ایک انسان کے اندر غفلت کیوں پیدا ہوتی ہے. غفلت اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ علم سے دور ہوتا ہے. علم کی 2 قسمیں ہیں, ایک علم تو وہ ہے جو ہماری معلومات میں اضافہ کرتا ہے, اور ایک علم وہ ہے جو ہمیں بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلاتا ہے. لہذا ایک آدمی جہل کی وجہ سے غفلت کا شکار ہوتا ہے, علم سے دوری کی وجہ سے غفلت کا شکار ہوتا ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو علم سے آراستہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اہل علم کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے, علماء سے دوستی رکھنی چاہیے, اور جہاں تک ہو سکے ان سے محبت کرتے ہوئے ان کی اچھائیوں کو لینا چاہیے اور ان کی برائیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے غفلت انسان کے اندر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ توبہ بھی نہیں کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفلت کے اندر مبتلا ہے. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آدمی غافل ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے حلال چیزوں کے استعمال میں آدمی جب غلو کرتا ہے تو غلو کی وجہ سے بھی آدمی غفلت کا شکار ہوتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حد سے زیادہ کھاتا ہے, یا حد سے زیادہ جو ہے سوتا ہے, یا حد سے زیادہ گفتگو کرتا ہے, یا حد سے زیادہ لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے, تو ایسا آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال چیزیں جو اللہ رب العالمین نے حلال کی ہیں, ہم ان چیزوں کو ضرورت کی حد تک استعمال کر سکتے ہیں, یہ جائز ہے, یہ حلال ہے ہمارے لیے, لیکن ضرورت سے زیادہ ان چیزوں کا استعمال کرنا, ان چیزوں کے استعمال میں غلو کرنا, یہ جو ہے انسان کو غافل بنانے والی چیز ہے. اور اسی طریقے سے آخرت کو یاد دلانے والے اسباب کو یاد نہ رکھنا, اس کی وجہ سے بھی غفلت پیدا ہوتی ہے. تو 4 چیزوں کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے, جہل کی وجہ سے, گناہ کی وجہ سے, مباح چیزوں کے استعمال میں, حلال چیزوں کے استعمال میں غلو کرنے کی وجہ سے, اور آخرت کو یاد دلانے والے جو اسباب ہیں ان کو بھول جانے کی وجہ سے. ایک آدمی نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے اسے آخرت کی یاد آتی ہے, جنت کا تذکرہ سنتا ہے تو آخرت کی یاد آتی ہے, جہنم کا تذکرہ سنتا ہے تو آخرت کی یاد آتی ہے, قبرستان جاتا ہے آخرت کی یاد آتی ہے, مریضوں کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے رب کی یاد آتی ہے. تو یہ اسباب ہیں جو انسان کو اس کی آخرت یاد دلاتے ہیں, لہذا ان اسباب کو یاد رکھنا چاہیے. اگر غفلت کی بیماری ہمیں لگ گئی ہے تو اس کا علاج ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ اس کا علاج ہمیں 4 طریقے سے کرنا چاہیے. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا صبح اور شام کثرت کے ساتھ ذکر کریں, نمازوں کے بعد جو دعائیں ان کا اہتمام کریں, اور پھر اسی طریقے سے صبح و
شام کے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں. ذکر سے ہماری دنیا بدل جائے گی, ہم غفلت سے نکلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. اور اسی طریقے سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت سے نکلنے کے لیے دعا سکھلائی. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم والقسوة والغفلة والذلة والمسکنة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا, لمبی دعا سکھلائی ہے کہ ہمیں اللہ سے ایسے دل سے پناہ مانگنی چاہیے جو آخرت سے غافل ہو, جو اس کی یاد سے غافل ہو. اور پھر اسی طریقے سے اگر ہم غفلت سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم قیام اللیل کا, تہجد کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رات کو اٹھتا ہے اور قرآن مجید کی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, تو اس کا اللہ رب العالمین اس کو غافلین کی فہرست سے نکال دیتے ہیں. 10 آیتوں کی تلاوت کرنے کی وجہ سے غافلین کی فہرست سے اس کا نام ہٹا دیتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی رات کو اٹھ کر کے 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شمار قانتین میں کرتے ہیں, خاشعین میں کرتے ہیں, اس سے ڈرنے والے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی رات کو اٹھ کر کے 1000 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا شمار مقدرین میں ہوتا ہے, یعنی ایسے لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و حساب اجر سے نوازیں گے. وہ اپنے اجر کو گننا چاہے گا, شمار کرنا چاہے گا, گننا شمار کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا, تو ایسے لوگوں میں اس کا شمار ہوگا. اور پھر اسی طریقے سے اس کا ایک علاج یہ ہے کہ ہم قبروں کی زیارت کریں. قبروں کی زیارت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدمع العین, آنکھیں بہتی ہیں, ترقق القلب, اور دل نرم ہو جاتے ہیں. لہذا 4 چیزوں کے ذریعے ہمیں جو ہے اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے. ذکر کے ذریعے سے, دعا کے ذریعے سے, قیام اللیل کے ذریعے سے, اور قبروں کی زیارت سے. زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو اس زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم 5 قبل 5, کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. اللہ نے صحت دی ہے, بیماری سے پہلے اس کو غنیمت جان لو. اللہ نے مال دیا ہے, فقیری سے پہلے اس کو غنیمت جان لو. اللہ نے آپ کو خالی اوقات عطا فرمائے ہیں تو ان خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان لو. اور پھر اسی طریقے سے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان کر کے زندگی گزارو. ہمیں اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر ایمان پیدا فرمائے, توحید کا نور پیدا فرمائے. کفر و شرک سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو جو ہے دور رکھے. اے اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں اے اللہ تبارک و تعالی تو ان کے قرض کے بوجھ سے نکال دے. جو مظلوم ہیں اے اللہ تبارک و تعالی تو ظالموں کی گرفت فرما اور مظلوم کی مدد فرما. اے اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں بھی لوگ پریشان ہیں اے اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو لوگ بارش سے پریشان ہیں اے اللہ تبارک و تعالی بارش کو ان کے لیے رحمت بنا, اور جہاں پر بارش نہیں ہے اے اللہ تبارک و تعالی تو اپنی رحمت سے اس زمین کو سیراب کر دے. جب تک زندہ رکھ, ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.